ایک لفظ ہے لا خلابہ، بس ابن سنی کی روایت ہے، یہ روایت میں بتا رہا ہوں، اللہم لا خلابہ، ابن سنی کی روایت ہے، یہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ، بس پڑھیں لا خلابہ، خا جس کو خے کہتے ہیں، خے لام با، لا خلابہ، یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں یہ گائے لوں یا نہ لوں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کیجئے گا۔ لا خلاوہ، یہ میں نے روایت بتائی ہے باقاعدہ، ابن سنی کی روایت ہے اور مستند روایت ہے، اور یہ لفظ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج چونکہ 7 تحفے دوں گا، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا۔ تو لفظ کیا میں نے بتایا؟ اب اس کا طریقہ سن لیجئے، اب اس کا طریقہ سنیے، لا خلابہ کا۔ لا خلابہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں، ایک تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے، یہ رشتہ کروں نہ کروں، یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا، خواب میں زیارت ہوگی، فلاں چیز ہوگی، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ اس معاملے کے انجام بد سے بچاتے ہیں، انجام برے انجام سے، برے انجام سے بچاتے ہیں، برے انجام سے۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، حدیث میں ہے، مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ اللہ دشمن مجھ پہ ہنسیں۔ آپ انجام دیکھا اس کا؟ نہ، یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا، یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں آپ کو، پیکج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جو یہ لفظ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا اول آخر درود پاک کی، اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لے اول آخر 3 بار درود پاک، لا خلابہ، لا، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں، لا خلابہ، یہ ایک زبردست لفظ ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا شادی کا استخارہ کر دیں، ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں، اس طرح کر دیں، میں کہا لا خلابہ پڑھو، اللہ پاک خیب سے خیر کے دروازے کھولے گا۔ اور پھر اگر لا خلابہ پڑھا، چند دن چند ہفتے پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی، تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے، وہ تو نبیوں پہ بھی آئی، اہل رسول پہ بھی آئی، اصحاب رسول پہ بھی آئی، اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی، تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں، لا خلابہ، لا۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیٹیاں بیٹے مجھے کہنے لگے کہ رشتے بہت آ رہے ہیں، اب میں پریشان ہوں، کس سے کروں کس سے نہ کروں، کیا کروں؟ مجھے کوئی تعویذ دے دے، میں سرانے رکھ کے سو جایا کروں، وہی بیٹی کے لیے بندہ آ جائے جو رشتے آ رہے ہیں میں اس سے کر لوں۔ میں نے کہا میں تجھے ایک مسنون عمل دیتا ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث کے ثبوت کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں، آپ یہ سارے گھر والے لا خلابہ پڑھیں، جب لا خلابہ پڑھیں گے اللہ دودھ پانی علیحدہ کر دے گا، چھلنی لگے گی، چھلنی کے نیچے سے جو نکلنا ہے نکل جائے گا، جو چھلنی کے اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ چھلنی مارتے ہیں نا، جو نیچے نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، اور جو اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ اس نے کیا، بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹوں کی شادیاں کی، مجھے جب بھی ملتا ہے کہتا ہے بڑا مطمئن ہوں، ورنہ ساری عمر انسان دامادوں اور بہوں اور ان کے لیے روتا رہتا ہے،
میں تو مطمئن ہوں اس عمل نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ میں نے اس کو روایات میں چیک کیا، خلابہ کہتے ہیں پنجے کو، خونخوار جو پنجہ ہوتا ہے نا، ایسے جب جاتا ہے تو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا سار کھینچ کے لے آتا ہے۔ تو ایسا کوئی غیبی پنجہ نقصان کا، دھوکے کا، فریب کا، فراڈ کا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں، لوگ دھوکا جاتے ہیں، میں تو لا خلابہ نہیں پڑھتا، پڑھ لا خلابہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان بیچنا چاہتا ہوں، مکان کے لیے چھوٹا مکان ہے، اولاد بڑی ہو گئی ہے، بڑا مکان لے لو۔ تو میں نے کہا لا خلابہ پڑھ، تجھے اچھا بیپاری ملے گا، دھوکا نہیں ہوگا۔ اس نے لا خلابہ پڑھا۔ ایک ایسے بندے سے معاملہ ہوا، بالکل شریف آدمی، معاملات بھی، پیسے بھی، لکھ پڑھ بھی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے، کئی لٹے گئے ہیں، تھوڑے سے پیسے دے کے کاغذات لکھوا لیتے ہیں، پھر بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہے۔ یہ زندگی کے معاملات کرنے ہونا، اس میں یہ میں نے بہت پرتاثیر پایا ہے، لا خلابہ۔ لا، کیا خیال ہے زندگی میں ایک کام آتا ہے نہیں آتا؟ ہر لمحہ کام آتا ہے، قدم قدم پہ کام آتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی بڑی تاثیر ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے، اور انسان کو بھروسہ ملتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں انسان اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مولا، ایک کوئی پیر استخارہ کرے، ایک میں استخارہ کروں، ایک مشورے کریں، ایک کیا کریں، ایک مولا میں اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر رہا ہوں، تو میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اور اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں؟ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا، باقی بیمار نہیں ہوئے۔ کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا، بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا۔ پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ، یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا؟ 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے، جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔
دو راستے ہوتے ہیں. میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے. کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا. یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران. اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں. کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ یہ جاگنے والوں نے بتایا، سونے والے اب بتائیں گے. پہلے یہ بتا دیں. ہاں جی 10 سیکنڈ. 7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ. اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ افسوس نے، یہ 1 منٹ کا عمل ہے. اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو علم میں ہے. 1 منٹ کا عمل، زمین 7، آسمان 7، 7 زمین اور 7 آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں. اللہ اکبر. وہ خیریں کیا ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس وقت عرش کے کوئی خیر کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، اور جب گدھا اور کتا آواز نکالتا ہے کوئی ایسا عذاب کا دروازہ ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا. جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. پھر اس لقمے کو چھیننے کے لیے مخلوقات، حیرت انگیز مخلوقات ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے. تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں. تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں. ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں. اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کا یہ وار بھی کھاتا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے. فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے. اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے
اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے، یہ شکست دے دیتی ہے۔ بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں۔ اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے۔ زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو، یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی۔ پر بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی۔ اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا، سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے۔ اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے۔ اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا؟ جس پہ اللہ کا نام نہیں، نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا، اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا۔ اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے۔ لقمہ مل گیا ہے، لقمہ مل گیا ہے۔ اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں۔ یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا۔ شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں، عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں۔ ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں۔ ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے، گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے، کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، پھر گئے، پھر گرے، پھر گئے۔ اب جو گرنے لگے، ایک صاحب نے سہارا دیا، بسم اللہ بسم اللہ، مسجد تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ تم شیطان اور مجھے سہارا دے؟ یہ کیوں؟ کہا جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں میں نے مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تھی۔ جب دوسری دفعہ گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دی تھی۔ جب تیسری دفعہ توڑا، یعنی گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے پڑوس کی مغفرت کی تھی۔ اب میں نے کہا اگر چوتھی دفعہ گرتا ہے کہیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، اس کو یہیں سنبھال لو، اس کو یہیں سنبھال لو، بھلا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قضا کریں، پھر قضا کریں، پھر قضا کریں۔ مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ میں 2 چیزوں کی زندگی میں قضا کر رہا ہوں، ایک مال کی، ایک کھانے کی۔ وہ کیسے؟ کہا جس مال کی زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی تھی اس کی گن گن کے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور زندگی میں جتنے کھانے کھائے تھے ہر کھانے کی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہے، بس اصل لگ جائے نا، اصل تو دل میں لگ جائے، اصل دل میں لگ جائے، وہ لگ جائے تو پھر ہر چیز کی قضا ہے۔ کہا سوچ رہا ہوں کہ اتنے سال ہیں، اتنے سال میں میں نے اتنے دفعہ کھایا ہوگا، یہ اتنے مہینوں کی قضا ہو گئی، پھر اتنے سالوں کی قضا ہو گئی، ہر کھانے کے لیے 7 بار سورۃ فاتحہ۔ کہا میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، گولیاں ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، رزق بارش کی طرح برسا، برکت بارش کی طرح برسی، اور عزت وہ ہے کہ جو بندے دیکھ کے تھوکتے تھے وہ ویلکم کہتے ہیں، باہیں پھیلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔
کیوں؟ اللہ چاہے دلوں میں عزت ڈال دے، اللہ چاہے دلوں میں نفرت ڈال دے۔ عزت اور نفرت کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ عزت ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران۔ اس کی مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ ہاں، چیزیں مشق سے ہوتی ہیں۔ میں چوراہوں پہ کھڑا دیکھتا ہوں، ڈھول والے کھڑے ہوتے ہیں، پیلا چولا پہن کر، کپڑے پہن کر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن بیٹے کو کہا، میں کہ بیٹا دیکھو، یہ فارغ نہیں کھڑا، یہ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ کر ہر دم ذکر الہی، ہوئے دل دی دور سیاہی، یہ لگا ہوا ہے۔ وہ فارغ نہیں کھڑا، ڈھول بجا رہا ہے، مشق کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک، میں موچی کی دکان پہ گیا، اس کا بچہ جو ہے نا کیل ٹھونک رہا تھا، ایسے ٹھونک رہا تھا کہ میں کہا کیل ضائع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیل ٹھونک رہا ہے، اس نے جوتی پہ کیل لگانے ہیں، یہ اس کی مشق کر رہا ہے کہ کیل کو کیسے ٹھوکا جاتا ہے۔ آج ٹیڑھا کرے گا، سیدھا کرے گا، کل کو انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا۔ زندگی میں مشق ہوتی ہے، کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس فن کے اندر کمال، پھر اس جب کمال ہوتا ہے، کمال حاصل ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کسب کمال کن عزیز جہاں شوی۔ دنیا میں جینا ہے، سورۃ فاتحہ کے لقمے کے ساتھ جینا ہے، سورۃ فاتحہ کے کھانے کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے رزق کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کو زندگی میں شامل کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ ایسا شامل، ایسی کہ یوں لقمہ ہو بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ شروع ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں صحت، اپنی فٹنس، تندرستی، خوش خوراکی، غیب سے دسترخوان وسیع، غیب سے برکت کے خزانے، غیب سے لطف و کرم اور عطا کے خزانے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری ایاک نعبد، اور ساری جو ایاک نعبد میں ہے وہ ساری کی ساری بے میں ہے، اور جو ساری بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ یہ غزالی کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کھانے کو مزیدار کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے کھانے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے اللہ سے مزید کھانے مانگ رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلوا رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رزق اور وسعت کے دروازے نہیں، نسلوں کے لیے بھی کھلوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں خود سفید پوشی کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں خود تونگری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے غربت کے دروازے، فقر کے دروازے، مفلسی کے دروازے، دھکوں کے دروازے، در در کی گدائی کے دروازے اور قرضوں کے دروازے، حالات کی مشکلوں کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اعمال پہ اللہ کے وعدے ہیں، پلنے کے بھی پالنے کے بھی۔ اعمال پہ وعدے ہیں، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ اب کے یوٹیوب چینل لاکھوں لوگوں کی زندگیاں، مسائل، مشکلات کی دلدل سے نکال رہا، گھروں میں خوشیاں بکھیر رہا۔ آئیے آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، دوسروں کے دکھ ڈالیے اور خوشحالیاں بانٹیے۔ اب کے یوٹیوب چینل کو روزانہ کم از کم 40 سے 70 افراد کو سبسکرائب کرائیں۔ آپ کا ایک کلک کرنا زندگی بدل دے گا۔ دیر کیسی، اس عظیم کام اور مقصد میں میرے ساتھی بنیے، ضرور توجہ